اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، نصیحت کا نہ اب موقع ہے نہ گنجائش ہے۔ بخاری شریف میں ایک حدیث ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ فجر کی نماز سے فارغ ہو کر بازار کی طرف تشریف لے گئے، اور ایک نوجوان جو فجر کی نماز میں نہیں آئے تھے، ان کی والدہ سے پوچھا کہ آج آپ کے بیٹے فجر کی نماز میں نظر نہیں آئے۔ انہوں نے بتایا کہ دراصل رات بھر بہت دیر تہجد پڑھتا رہا بیٹا، رات کا اکثر حصہ تہجد میں گزار دیا، اب نیند آ گئی، آنکھ نہیں کھلی، اس لیے فجر کی نماز میں شریک نہیں ہو سکے۔ تو یہ نصیحت ہے آپ کے لیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ رات بھر پڑا سوتا رہتا، ایک منٹ کے لیے بھی تہجد نہ پڑھتا، لیکن فجر کی جماعت کے ساتھ نماز میں شریک ہو جاتا، یہ رات بھر کے تہجد سے کہیں زیادہ افضل اور بہتر تھا۔ بس یہی نصیحت ہے آپ کے لیے، اسی کو پلے باندھ کر چلے جائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ آمین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين، واجعلنا من الراشدين، واجعلنا من الراشدين۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والصحة والسلامة ورزقا حلالا طيبا مباركا فيه۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية، اللهم إنا نسألك العفو والعافية، اللهم إنا نسألك العفو والعافية۔ اے اللہ، ہم آپ کے گنہگار بندے ہیں،
حد درج خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں۔ اے رب ذوالجلال، ہمارے گناہوں کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اللہ ہم اپنے گناہوں کو گن بھی نہیں سکتے، بے شمار گناہ ہم سے ہو گئے ہیں۔ اے رب ذوالجلال، ہمارے گناہ بہت ہیں، لیکن آپ کی رحمت ہمارے گناہوں سے بہت بڑی ہے۔ آپ کی مغفرت ہمارے گناہوں سے بہت وسیع ہے۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، ہماری خطاؤں کو معاف کر دیجئے، ہماری لغزشوں کو معاف کر دیجئے۔ اے اللہ، ہمارے والدین کو معاف کر دیجئے، ہمارے اساتذہ اور مشائخ کو معاف کر دیجئے، ہمارے گھر والوں کو معاف کر دیجئے، ہماری اولادوں کو معاف کر دیجئے، ہمارے شاگردوں کو معاف کر دیجئے، ہم سے تعلق اور محبت رکھنے والوں کو معاف کر دیجئے۔ اے اللہ، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو معاف کر دیجئے۔ اے اللہ، پوری امت کو معاف کر دیجئے۔ اے اللہ، ہم پر رحم فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے۔ آپ ہم سے راضی ہو جائیے، آپ ہم سے خوش ہو جائیے۔ اے اللہ، ہم آپ کی ناراضگی سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ، آپ کے غصے سے ہم پناہ چاہتے ہیں، آپ کی پکڑ سے پناہ چاہتے ہیں۔ اللہ، ہم کمزور ہیں، ہم پکڑ کا سہارا نہیں کر سکتے۔ اللہ، ہم آپ کے غصے کی سہار نہیں کر سکتے، ہم کمزور ہیں، مجبور ہیں۔ اے اللہ، ہماری کمزوری پر رحم فرما دے، ہماری مجبوری پر رحم فرما دیجئے۔ اے اللہ، ہم سے راضی ہو جائیے، ہم سے خوش ہو جائیے۔ ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے اپنی رضا اور خوشنودی کا اعلان فرما دیجئے، فیصلہ فرما دیجئے۔ اے اللہ، اس امت پر رحم فرما دیجئے۔ اے اللہ، اس امت پر رحم فرما دیجئے۔ اے اللہ، امت بلک رہی ہے، تڑپ رہی ہے۔ اے اللہ، ہر جگہ ذلت و خواری میں مبتلا ہے، ہر جگہ پسپائی کا شکار ہے۔ اللہ، ہم مانتے ہیں امت پوری گنہگار ہے۔ اللہ، ہمیں تسلیم ہے ہم گنہگار ہیں، ہم بہت گندے ہیں، لیکن اے اللہ، آپ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی بارگاہ میں نہ جانے کتنی مرتبہ اپنے مقدس ہاتھوں کو پھیلایا ہے۔ اللہ، ہم گندے ہیں، یقیناً ہیں، لیکن آپ کے محبوب کے ہاتھ بڑے مقدس اور پاکیزہ ہیں۔ اللہ، ان ہاتھوں کی لاج رکھ لیجئے۔ اے اللہ، ان ہاتھوں کے توسل سے تجھ سے بھیک مانگ رہے ہیں، پوری امت کو معاف کر دیجئے، پوری امت کو معاف کر دیجئے۔ اللہ، پوری امت کو معاف کر دیجئے۔ اے اللہ، امت کو عزت دے دیجئے، پستی سے نکال کر بلندی عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ، امت کی ناکامی کو کامیابی سے بدل دیجئے۔ اے اللہ، بے عملی کو حسن عمل سے بدل دیجئے۔ اے اللہ، بد عملی کو حسن عمل سے بدل دیجئے۔ اے اللہ، ہماری مغلوبیت کو غلبے سے بدل دیجئے۔ اے اللہ، ہمارے فقر و فاقہ کو، تنگ دستی کو خوشحالی سے بدل دیجئے۔ ہماری بیماریوں کو صحت سے بدل دیجئے۔ ہمارے اختلافات کو اتحاد میں تبدیل فرما دیجئے۔ ہمارے انتشار کو اجتماعیت کی شکل عطا فرما دیجئے۔ اے رب ذوالجلال، اپنے دین کی حفاظت کے لیے ہمیں قبول فرما لیجئے، ہماری نسلوں کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ، ہماری نسلوں میں حفاظ پیدا فرما، علماء، فقہاء اور محدثین پیدا فرما، مفسرین پیدا فرما، دین کے دعات اور مبلغین پیدا فرما۔ اے اللہ، اس مدرسے کو قبول فرما،
یہاں کا تعاون کرنے والوں کو قبول فرما، ان کو بہترین بدلہ عطا فرما۔ اے اللہ اس دنیا میں بھی بہترین بدلہ عطا فرما۔ بیمار ہے، اے اللہ دنیا میں بھی بہترین بدلہ عطا فرما۔ اے اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ جتنے بھی بیمار ہیں آپ ہی تو ان کو شفا دے سکتے ہیں، آپ کے سوا کوئی شفا دینے پر قادر نہیں ہے۔ اے اللہ ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں، ہمارے تمام مریضوں کو شفا عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ایک بچہ ہمدان ہے، اس کی جو بھی بیماری ہے آپ اس کو دور فرما دیجئے، صحت عطا فرما دیجئے، تندرستی عطا فرما دیجئے، اس کی عمر میں برکت پیدا فرما دیجئے۔ اے اللہ اس مدرسے کی حفاظت فرما، تمام مدارس کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، اوقاف کی حفاظت فرما، ہماری آبرو کی حفاظت فرما، ہماری جانوں کی حفاظت فرما، ہمارے اموال اولاد کی حفاظت فرما۔ اے اللہ خاص طور پر ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری نوجوان بچیوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری نوجوان بچیوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری بچیاں ہمارے بچے اس وقت زد پر اور نشانے پر ہیں، ان کے ایمان پر جو ہے ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں۔ اے اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، ہمارے جوانوں کی حفاظت فرما، ہماری بیٹیوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مدرسوں کی حفاظت فرما، علماء کی حفاظت فرما، طلباء کی حفاظت فرما۔ اے اللہ دین کا کام کرنے والی جماعتوں افراد کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جتنا مجمع یہاں موجود ہے اے اللہ سب کی ضرورتیں پوری فرما، سب کی حاجتیں پوری فرما، سب کی مشکلات کو دور فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ سب کے گھروں میں خیر و برکت خوشحالی عطا فرما۔ اے اللہ اس پوری بستی میں خوشحالی عطا فرما، تنگ دستی کو یہاں سے دور فرما، انتشار کو دور فرما، بے روزگاری کو دور فرما۔ اے اللہ وسعت فراخی اور خوشحالی عطا فرما، آپس میں محبت اور اتحاد و اتفاق پیدا فرما۔ اے اللہ جتنے مریض ہیں سب کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ جتنے مقروض ہیں عزت کے ساتھ سب کے قرضوں کی ادائیگی کا انتظام فرما۔ اے اللہ جو بے گھر ہیں ان کو عافیت کے گھر نصیب فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کی اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، دنیا میں بھی نیک نامی کا ذریعہ بنا، آخرت میں بھی نیک نامی کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا اے اللہ ان سب کے جائز مقاصد پورے فرما۔ اے اللہ جن کا ہمارے اوپر حق ہے ان سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما، کامیابی کے فیصلے فرما۔ اے اللہ ہماری ضرورتوں کو ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں۔ اے اللہ دنیا اور آخرت کی تمام ہماری ضرورتیں اپنے کرم سے پوری فرما دیجئے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بھائی جو باہر سے آئے ہوئے مہمان ہیں اگر کوئی باقی ہے کھانا نہیں کھایا ادباً گزارش ہے کہ وہ کھانا کھا کر جائیں، اور چائے کا بھی انتظام ہے، سبھی حضرات چائے پی کر جائیں۔